کالج ہوتے ہیں جس میں پڑھنے والے سارے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. پڑھنے والے, پڑھانے والا پی ایچ ڈیوں کا استاد ہوتا ہے, یعنی ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اپنے فن کے, ڈاکٹرز کو پڑھاتا ہے وہ. اسی لیے ایم ڈی یعنی ماسٹر آف ڈاکٹرز, ایم ڈی کا پوزیشن بڑا ہوتا ہے. پھر اس کا بھی اگر کوئی استاد ہو, ایم ڈی کا استاد ہو, تو بڑی پوزیشن ہوتی ہے جو درس خارج مجتہدین دیتے ہیں. اچھا, کوئی یہ سمجھے گا یہ ساری باتیں کیونکہ قبلہ مرد ہے تو مرد کے لیے کر رہے ہیں. جی نہیں. آج حوزات علمیہ میں قم اور نجف میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسی عورتیں ہیں جو درس خارج کی استاد ہیں, یعنی ان کے پاس بھی لڑکیاں عورتیں جو پڑھنے آتی ہیں مجتہدہ ہے. 100 سے زیادہ. ہم کیا سمجھتے ہیں حوزات علمیہ کوئی کھلونے کا نام ہے؟ حوزہ ہے وہ, حوزہ. ہر آنے والے شبہات کا جواب وہاں دیا جاتا ہے. میں اس کو بچوں کے لیے واضح کر دوں اور آسان ہونے کے لیے. ہم رستے سے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے کو سگنل کے طور پر سگنل نہیں ہوتا, یا سگنل بھی ہوتا ہے تو کچھ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری گاڑی اگر ادھر ادھر ہوئی تو وہ فوری ہمیں چالان کرتے ہیں. ان کو کون سی پولیس کہتے ہیں؟ ٹرافک. ٹرافک کو سنبھالنا ان کا کام ہے. یعنی گاڑی ادھر کی ادھر, ادھر سے ادھر کوئی بدنظمی نہ ہو. لیکن اگر آپ کے گھر میں خدا ناخواستہ چوری ہو گئی تو ٹرافک پولیس کچھ کرے گا؟ ٹرافک پولیس کا کام مجرم کو پکڑنا نہیں ہے. وہ کون کرے گا؟ متعلقہ پولیس اسٹیشن. وہاں پر کون ہوگا؟ اے سی پی ہوگا, ذمہ دار ہوگا, یا ایک عملہ ہوگا جو آپ کے جرم کے خلاف اقدام کرے گا. تو یہ پولیس اسٹیشن اور وہ ٹرافک پولیس. لیکن کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں. نہ وہ ٹرافک پولیس ہے, نہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن والے ہیں, نہ وہ کمشنر صاحب ہے, نہ وہ ڈی سی پی صاحب ہے, بلکہ وہ ہے فوجی. وہ ہے آپ کی آرمی. اور ایک آرمی نہیں ہوتی, حملے 3 جگہ سے ہو سکتے ہیں, زمینی, ہوائی, پانی. ایک ملک میں گھسنے کے 3 ہی راستے ہیں, یا زمین سے اندر جاؤ, یا ہوا سے اندر آؤ, یا پانی سے اندر جاؤ. تو ہر سرحد پر, چاہے پانی کی سرحد ہو, چاہے زمینی سرحد ہو, چاہے وہ ہوائی سرحد ہو, ہر جگہ فوج تعین کی جاتی ہے اور اسلحے سے انہیں مزین کیا جاتا ہے. کیونکہ سامنے والے کے پاس اگر نئی ٹیکنالوجی ہے اور آپ پرانے والے ہیں تو ہار یقینی ہے. مضبوط سے مضبوط باضابطہ ڈیفنس, جس کو کہہ سکتے ہیں ڈیفنس میں ایک حکومت اپنا سرمایہ لگاتی ہے. ان کو یہاں آپ جو ہم انکم ٹیکس بھرتے ہیں, سیل ٹیکس, ویٹ وغیرہ, ان کو باضابطہ اس میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے. ہتھیار خریدنے, ہوائی جہاز ابھی آئے ماشاءاللہ ہندوستان میں, آئے بہترین پانی کے, بہترین ہوا کے, بہترین زمین کے. یہ کون سی فوج ہے؟ یہ آنے والے باہر سے اشکالات اور حملوں سے بچاتی ہے. حوزہ علمیہ ٹرافک پولیس کا نام نہیں ہے, حوزہ علمیہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کا نام نہیں ہے, حوزہ علمیہ ایک شہر کے کوتوال کا نام نہیں ہے. حوزہ علمیہ ہے وہ بارڈر کی سرحدوں پر آنے والے حملوں کا منہ توڑ جواب جو دیتا ہے اسے حوزہ علمیہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور یہ ساری آرمی کا جو چیف ہوتا ہے, چیف آف کمانڈر, الگ الگ ہوتے ہیں. یہ کس کی نظارت میں کام کرتے ہیں؟ ملک کے
وزیر اعظم یا صدر مملکت کی نگرانی میں پرمیشن وہاں سے ملتی ہے. ان فوجیوں پر اگر کسی کو کمانڈ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے صدر مملکت، وزیر اعظم. اب سمجھے ہمارا مجتہد کون ہوتا ہے؟ ساری آرمیوں کو جو اپنے قبضے میں رکھے اور آواز دے گھبرانا نہیں. اگر دشمن حملہ کرے گا تو جب ہم مناسب سمجھیں گے حکم دے دیں گے تو انہیں تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے بتانا. درے علی کمزور والوں کا نام نہیں ہے، یہاں شجاع رہتے ہیں، بزدل نہیں رہتے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ہوتا ہے ہمارا مجتہد. میں اگر وہ ساری تاریخ گناؤں تو بہت وقت چلا جائے گا، میں اس موضوع پہ جانا بھی نہیں چاہتا. ہائے ہائے ہائے. لندن میں بیٹھ کر ایک مورخ نے ازواج رسول انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کر دی. کچھ ایسے پیراگراف کتاب میں لکھ دیے جو توہین آمیز تھے. حضرت ابراہیم کی توہین، حضرت اسماعیل کی توہین، حضرت ہاجرہ کی توہین، ازواج رسول کی توہین، امہات المومنین کی توہین. جیسے ہی یہ کتاب ایسے مجتہد کے پاس پہنچی جو روح اللہ خمینی تھا، اس نے آواز دی یہ ہماری سرحد میں داخل ہو رہا ہے، اسے اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہمارے انبیاء کی توہین کرے. اس کو واجب القتل بناؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم علی کے ماننے والے سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، ہم بیدار قوم ہیں. آپ اور میں رات میں آرام سے سو جاتے ہیں گھر پہ جا کر، صبح پتہ چلتا ہے ہندوستان کی بارڈر پر پڑوسی ملک سے فائرنگ ہوئی، فلاں جوان شہید ہو گیا. سارا میڈیا دیکھتے رہتے ہیں. آپ یہ کیا ہے؟ یہ ملک کی حب الوطنی کی نشانی ہے کہ کوئی اپنے ملک پر کسی اور کو فائرنگ کی بھی اجازت نہیں دیتا. یعنی آپ کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہتھیاروں کے منہ کھول دیے جائیں گے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سامنے سے ایک گولی چلی 10 چلے گی. کیوں؟ کیونکہ دفاع فطرت انسانی کا حصہ ہے. دفاع کرنا واجب ہے، بچنا بچانا واجب ہے. اب سمجھے ایک ملک کو بچانے والا ایک شہید اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے. فاطمہ مدافع علی ہے، فاطمہ علی کی دافعہ ہے. ایک شہید کا جب اتنا مرتبہ ہے تو خاتون کائنات کا کتنا مرتبہ ہوگا.